بيت الخلافة قام يا خلاني، صرح مهيب ثابت الأركان، حصن حصين لا يضام نزيله، فاسعوا بعزم صادق الوجدان. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في نقل لأنشطة أمير المؤمنين لهذا الأسبوع، حضرة ميرزا مسرور أحمد الخليفة الخامس للمسيح الموعود أيده الله تعالى بنصر عزيز. وفي هذه النشرة سنقدم لكم ما جاء في لقاءين عقدهما حضرته نصره الله الأسبوع الفائت، الأول مع أعضاء من مجلس أنصار الله من النرويج، والآخر مع وفد من خدام الأحمدية من السويد. ونبدأ بلقاء حضرته نصره الله مع وفد من مجلس أنصار الله من النرويج. السلام عليكم. يوم الأحد 22 من حزيران يونيو المنصرم، تشرف أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية لمجلس أنصار الله في النرويج بلقاء حضرة الخليفة الخامس، وخلال اللقاء أتيحت للجميع فرصة التعريف بأنفسهم، كما بين أمير المؤمنين لجميع الأعضاء مسؤولياتهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار سیف الرحمان اور قائد تعلیم القرآن کی حیثیت سے تعلیم القرآن اور وقف عارضی کتنا کرتے ہیں؟ وقف عارضی تو کم ہے حضور. کیوں کم کیوں ہے؟ اصل کام تو وہی ہے آپ کا. جی بس ساری عملہ اور جو انصار آئے ہیں سب کو وقف عارضی کرائے نا. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی ہر ایک دو ہفتے دے تو پتہ لگے نا. وأثناء اللقاء تحدث أمير المؤمنين نصره الله إلى قائد التربية، وأكد على أهمية الصلاة وتلاوة القرآن الكريم. اگر انصاری نماز پڑھنی شروع کر دیں نا تو آباد ہو جائیں سینٹر مسجدیں بھی توجہ دلائیں ادھر اچھی طرح، اور قرآن شریف پڑھنے کی طرف توجہ دلائیں، نماز اور قرآن. ٹھیک ہے باقی اخلاص آپ ہی بڑھتا جائے گا. تحدث حضرة الخليفة إلى قائد التبليغ مؤكداً على ضرورة تبني أساليب جديدة. اسٹار لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ پرانی ٹکسالی سے چھوڑیں، دیکھیں مزاج کس طرح ہے، کس طرح ہم تبلیغ بہتر کر سکتے ہیں، نیا طریقہ اختیار کریں جیسے تبلیغ کے میدان کھلیں. یہ نہیں ہے کہ جو ایک لائے عمل میں لکھا ہوا تھا آج سے 50 سال پہلے لکھ کے دے دیا کسی بزرگ نے، اسی پہ ہم نے چلنا ہے، وہ لکیر سے آگے ہٹنا نہیں. آپ لوگ انصار بے شک ہو گئے ہیں، عمریں تو زیادہ نہیں، بے شک سفید بال ہو جائیں آپ کے. جی حضور. تو جوانوں کی طرح کام کریں اور سفید دوم کو شامل کریں. دیکھیں نوجوان قسم کے انصار آپ کے پاس موجود ہیں. بنائیں ایسا لایا عمل کہ زیادہ سے زیادہ پیغام پہنچے، تبلیغ کریں، لٹریچر دیں، لوگوں کے رابطے کریں، سیمینار کریں، اکٹھے کریں لوگوں کو اور مدد کریں. جماعت والے لوگ آپ سے نمونہ حاصل کریں. انصار تو تجربہ کار ہیں تو اپنے تجربے سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں. پلان کریں ایسا پلان جو نیا قسم کا ہو، سوئے نہ رہیں ہو. كما أتيحت للحاضرين الفرصة لطرح أسئلة على حضرة أمير المؤمنين حول مجموعة من القضايا المعاصرة. اللہ تعالیٰ اپنے عام جاری قانون قدرت کے تحت مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں کو جہاں ان کی محنت کا اجر دیتا ہے، وہاں دنیوی آزمائشوں کا بھی شکار ہوتے ہیں. حضور، سوال یہ ہے کہ ظاہری طور پر دنیا میں اہل ایمان اور کافروں سے اللہ تعالیٰ کے سلوک کے فرق کو کیسے دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے جو غیر مسلموں کو بھی دکھایا جا سکے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لا سکے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنا معیار اس حد تک لے کے جائیں جہاں پتہ لگے گا آپ کو واقعی تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے. یہ کہہ دینا کہ الحمدللہ بسم اللہ بہت اللہ کا فضل ہے میں مسلمان ہوں، تو اس سے کہنے سے کافی نہیں ہوتا. 5 نمازیں فرض ہیں، وہ 5 نمازیں تو پڑھتے نہیں، جو بنیادی چیز ہے. جو سچائی ہے اس پہ تو قائم نہیں رہتے. اکثریت مسلمانوں کی تو یہی حال ہے نا. جو نیک لوگ ہیں مسلمان، جو نیک ہیں، عبادت بھی کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم و عمل کرنے والے بھی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ دنیا داری کے انعامات ہیں ان سے بھی نوازتا ہے اور ان کا دین بھی ہے. اور پرانے زمانے میں جو صحابہ تھے ان کا یہی تھا، دیندار بھی تھے اور کروڑوں کے مالک بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. اسی لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا
دو لوگ ایسے تھے کہ جن کا محاورہ میں اس کو ذکر کیا کہ ہاتھ باکار دل بایار، کہ ہاتھ کام کر رہے ہیں اور دل اللہ تعالیٰ کی طرف لگا ہوا ہے. لیکن ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دل بھی پیسے کی طرف لگا ہوتا ہے، دنیا کی داری کی طرف لگا ہوتا ہے. نماز کا وقت آتا ہے، ظہر یا عصر کا نماز کام کے دوران میں نہیں کرتے، رات کو دیر تک بعض کام کرتے ہیں تو صبح فجر کی نماز نہیں وقت پہ پڑھتے. تو یہ ساری چیزیں جب ہوں گی تو کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی اس کو ملی ہوئی ہے اور بڑا دیندار آدمی ہے. تو دیندار نام کا ہے، اس لیے جب وہ محنت کرتا ہے دنیا داری کی اور ساتھ لیبل لگایا ہوا ہے دینداری کا، اور ایک دنیا دار محنت کرتا ہے اور اس کا کوئی دھوکہ نہیں دیتا، کم از کم منافقت تو نہیں نا اس میں، اللہ تعالیٰ پھر جب نتیجہ نکالتا ہے تو اس کو زیادہ نواز دیتا ہے. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بظاہر کلمہ پڑھنے والے ہیں لیکن سچائی پہ قائم نہیں، اور اس کے مقابلے میں دوسرے لوگ جو لامذہب بھی ہیں لیکن بعض نیکی کی باتیں ان میں ہیں، محنت کی عادت ان میں ہے، تو ان کے اجر پھر ان کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ کس طرح ہم فرق کریں کس طرح نہ کریں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے یہ کہیں کہ جو دیندار لوگ ہیں ان کی یہ مثالیں ہیں، ان کی مثالیں تلاش کریں. اگر آپ خود دیندار ہیں اور اللہ کے فضل ہیں اور دین بھی قائم ہے تو کہیں کہ میرے پہ یہ اللہ کے فضل ہوئے کہ دین کے رہتے ہوئے مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا داری سے بھی نوازا. ہاں ایک دیندار شخص بھی ہے، ایک دنیا دار شخص ہے، دونوں کے برابر کے کاروبار ہیں، اور وہ دیندار جو ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کر رہا ہے، اس کے بندوں کے حقوق بھی ادا کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں برکت ڈال دیتا ہے، اس کے پیسے میں برکت ڈال دیتا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں دنیا دار جو ہے گو وہ جتنا مرضی کما لے لیکن دنیاوی آزمائشوں میں پڑا ہوتا ہے، اس کے کام میں برکت نہیں ہوتی، اس کے پیسے میں برکت نہیں ہوتی. تو یہ تو بہت ساری مثالیں تلاش کر کے دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر کون سی ایسی معاشرے ہیں، پھر بتائیں لوگوں کو مثال دے کے. تو یہ ایک اصولی بات تو یہی ہے کہ دین پہلے جب ہے تو اس پہ عمل بھی کر کے دکھانا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو پھر اللہ تعالیٰ نوازتا بھی ہے. دنیا کو ہم نے کیا بتانا ہے، پہلی تو بات یہ بتائیں کہ اللہ کی طرف آؤ. اب اس بات پہ کیوں دنیا والوں کو اب سوال اٹھاتے ہیں کہ ہم دنیا کو کیسے بٹائیں کہ دنیا ملتی ہے. ہمارا تو یہ مقصد ہی نہیں ہے دنیا ملتی ہے، ہمارا تو مقصد ہے یہ دنیا کو بتانا کہ دین کس طرح ملتا ہے اور خدا تعالیٰ کس طرح ملتا ہے، اور اس جہان کے بعد اگلا جہان ہے جس میں آخری حساب کتاب ہوگا. یہ زندگی تو عارضی ہے 80 90 100 سال کی، مستقل زندگی جو ہے وہ تو اگلے جہان میں جا کے ملنی ہے. اس کے لیے ایک مومن کوشش کرتا ہے، اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے تم کوشش کرتے نہیں تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ پھر اگلے جہان میں جا کے تم دیکھ لو گے تم لوگوں کے ساتھ کیا حساب ہوتا ہے. پھر تم کہو گے اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے، ہمیں واپس بھیج دیں، ہم دوبارہ دین کی بات کریں اور تیرے حکموں پہ چلیں. اللہ کہے گا نہیں، اب تو جو تم کر رہے. تو یہ تو کانسیپٹ جو ہے وہ بالکل مختلف ہے ہمارا. آپ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم دنیا کو دین کے ساتھ کس طرح ملائیں. دین علیحدہ ہے، دنیا علیحدہ ہے. اس کو پہلے اپنے دماغوں سے نکالیں، اپنے بچوں کے دماغوں سے نکالیں، پھر اپنے معاشرے میں بتائیں کہ دین کیا چیز ہے، خدا کی طرف لے کے آئیں. بہت سارے لوگ تو لامذہب ہو چکے ہیں، خدا تعالیٰ کو نہیں مانتے. ان کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ہے اور یہ اس کے نشانات ہیں ہونے کے، اور یہ میرا تجربہ ہے اللہ تعالیٰ کی وجود کا. ہمارے یہاں مختلف پروگرام ہوتے ہیں، ریویو آف ریلیجن والے پروگرام کرتے ہیں، دوسرے کرتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کا ثبوت دیا جاتا ہے. تو یہ چیز ہمیں بتانے والی ہے تم اللہ کو مانو، پھر دیکھو تمہاری دنیا بھی تمہیں ملے گی، دین بھی تمہیں ملے گا. اس طرح اپنے پیغام پہنچانا ہے، لیکن اس کے لیے پہلے اپنے حالات کو بہتر کرنا ہوگا. جی حضور، میرا سوال ہے کہ جب بچے بلوغت کی عمر کو پہنچتے ہیں اور ان کی شادی ہوتی ہے تو آئلی زندگی کے متعلق ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، لیکن اگر والدین بھی بعد میں کبھی انہیں آئلی معاملات میں کچھ نصائح کریں تو بعض بچے اسے اپنی زندگی میں مداخلت سمجھتے ہیں.
نہ کیا کریں مداخلت کس نے کیا کریں. سوال ہے کہ اگر بچوں کی صحیح تربیت ہے, بچوں کو اسلامی تعلیم کا پتہ ہے, بچوں کا دین کا پتہ ہے, تو ان کو پتہ لگنا چاہیے کہ ان کے کیا حقوق ہیں اور ان کی بیوی بچوں کے کیا حقوق ہیں. میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں مختلف خطبوں میں, تقریروں میں, بلکہ جلسے کے دنوں میں میں نے مختلف حقوق پچھلے 2 سال سے 3 سال سے بیان کیے ہیں. ان نے بیوی کے حقوق, بچوں کے حقوق, خامد کے حقوق سب بیان کیے ہیں نا. ان سے کہو کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم ایک احمدی مسلمان ہو تو تمہیں کونسلنگ تو ہو گئی اچھے تعلق رکھنے کے لیے, اس پہ تم عمل کرو, لیکن اس کے بعد اگر وہ دین پہ چل رہے ہیں اور ماں باپ کہتے ہیں نہیں ہمارے مطابق تم چلو, جو ہم کہتے ہیں وہ کرو, بیوی کو تم کہو کہ تم روز اٹھ کے اپنی ساس کو سلام کیا کرے یا ساس کے گھر میں آ کے رہے, اپنے گھر میں نہیں رہنا, تو یہ غلط چیزیں ہیں. ان کے معاملات میں دخل دینا نہیں چاہیے. جب بچہ جوان ہو جائے تو اس کے معاملے میں کیوں دخل دیتے ہیں؟ آپ جو خود تھے تو آپ کو بھی پسند نہیں تھا کہ ماں باپ آپ کے معاملے میں دخل دیں, ٹھیک ہے. بلکہ شادی نہ بھی ہو ویسے یہ جوانی میں قدم رکھتا ہے کہ انسان, اور اس معاشرے میں جو کھلا معاشرہ ہے یورپ کا یا مغرب کا یا ترقی ہے سو کال ترقی یافتہ لوگوں کا, اس میں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اب جوان ہو گئے, 18 سال ہماری عمر ہوگی, ہمارے معاملے میں دخل نہ دو, ہم آزاد ہیں جو مرضی کریں. تو بچپن کی تربیت اگر ایسی ہے کہ وہ دین کی باتیں سنیں تو وہ کونسلنگ کا بھی فائدہ ان کو ہوتا ہے. ہاں ورنہ ایک کونسلنگ ایک ہوتی ہے, اچھا یہ تمہارے حقوق ہیں اسلام نے رکھے, یہ تمہاری بیوی کے حقوق ہیں اسلام نے رکھے, ان پہ تم عمل کرنے کی کوشش کرو. اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ہیں جو ان حقوق سے بڑھ کر حقوق ادا کرنے والے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ سارا ہمارا پورا ماحول ہی بگڑا ہوا ہے, چند ایک ہوتے ہیں بگڑے ہوئے. تو ان کو تربیت بچپن سے ہو گئی ہے صحیح تو وہ نہیں بگڑیں گے, اور اگر بچپن سے نہیں ہوئی تو پھر آپ کے جوانی میں جا کے ان کے معاملے میں دخل اندازی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو آپ مزید خراب کر رہے ہیں, اپنے سے دور لے کے جا رہے ہیں. وہ آپ سے بھی دور جائیں گے, دین سے بھی دور جائیں گے. اس لیے ان کے معاملات میں دخل نہ دیں, چھوڑیں ان کو ان کے حال پہ, اور ان کے لیے دعا کریں. حضرت مسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ بچوں کے لیے بھی تم اتنی دعا کرو. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بچوں کے لیے دعا کرو, اور سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیک تربیت کرے اور اپنا نمونہ دکھاؤ. اگر آپ کا میاں بیوی کا نمونہ نیک قائم ہوگا بچوں کے سامنے تو بچوں کو ایک مثال سامنے ہوگی. اگر نہیں ہوگا تو کہیں گے اپنے آپ کو سنبھالیں, ہم ہی کیا نصیحت کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس لیے ان کی تربیت کے بجائے نا جوان ہو گئے ان کو چھوڑیں ان کے حال پہ, کونسلنگ ہو گئی, اب میاں بیوی کو اپنی زندگی گزارنے دیں, آپ اپنے زندگی گزاریں اور اپنے نمونے قائم کریں. بڑے ہو کے بھی اب جب اپنی مثال قائم کریں گے ان کے سامنے تو وہ خود دیکھ لیں گے کہ یہ مثال ہمارے سامنے ہمارے ماں باپ کی ہے, تو ہم نے اس طرح زندگی گزارنی ہے. جی پیارے حضور, میرا سوال جو ہے وہ نظام وصیت اور مقبرہ موسیان سے متعلق ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام رسالہ الوصیت میں فرماتے ہیں واضح ہو کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ ایسے کامل ایمان والے ایک ہی جگہ دفن ہوں تا آئندہ کی نسلیں ایک ہی جگہ انہیں دیکھ کر اپنا ایمان تازہ کریں. حضور, یورپ کے اکثر ممالک میں موسیان کے لیے اپنا قبرستان موجود نہیں ہے. جس کونسل میں موسی وفات پاتا ہے عموماً وہیں دفن کیا جاتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق جماعت کو ہر ملک میں مقبرہ موسیان قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ ضرور کوشش کرنی چاہیے, اور جہاں جہاں ہو سکتا ہے ہم کرتے ہیں. یو کے میں ہے, جرمنی میں ہے, کوشش کر رہے ہیں, اور جگہوں پہ ہے. بہت بڑے وسیع ملک ہیں تو مختلف شہروں میں مقبرہ موسیان ہے, اور آپ لوگوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ قائم ہو. جہاں مجبوری ہے نہیں ہو سکتا وہاں مجبوری ہے, وہاں آپ کیا کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کے جو ان کے لوائقین یا دوسرے لوگ دوست احباب جو دعا کے لیے جائیں گے ان کی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند آپ کی دعاؤں سے وہیں بھی کر سکتا ہے. لیکن بہرحال کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مقبرہ موسیان بن جائے ہر جگہ.
اور رسالہ الوصیت سے ہی کی استنباط نکلتا ہے، اس میں اور جگہوں پہ بن سکتے ہیں. وفي ختام اللقاء حظي الأنصار بالتقاط صورة مع حضرة أمير المؤمنين كما تلقوا من حضرته أقلاما هدية. ويوم الثلاثاء 24 من حزيران يونيو حظي 13 خادما من خدام الأحمدية في السويد الذين أتيحت لهم فرصة القيام بالوقف العرضي بلقاء مع حضرة الخليفة. Alhamdulillah, today we had the opportunity to have a mulaqat with Huzur, and it was a very special moment because yesterday we didn't even know if we would have a mulaqat, and today when Huzur called us, we were expecting a very short mulaqat, but alhamdulillah the mulaqat was over 30 minutes long, and everyone had a chance to ask questions, and Huzur took his time asking everybody who they are and what they do. A couple of days ago, we wanted to all line up outside the masjid since there was a wedding happening in the Masroor hall. So Huzur was actually leaving the Masroor hall. And so we thought that we'll line up and say salam to Huzur. So when Huzur was leaving, then Huzur saw us and he asked where we were from. So we explained that we were from Sweden and we were here for Waqf Razi. And then Huzur took a few more steps and then he stopped and looked back at one of us. And then he called out my name. He said, Niazi. And he said to come closer. So that happened to be me in that case, and I went forward. And Huzur said that the letter I sent recently about a PhD position, that I should accept it. What's special about this is that this was a short-time offer that I had gotten after my degree, and I wasn't exactly sure if I was supposed to accept this or not. So I consulted Huzur in a very short notice letter that I actually sent just 2 days prior to that event. And what's actually special about this is that is a very connection that we have as Ahmadis with our Khilafat and with Huzur, and that even a short notice letter can actually be read and accepted by Huzur. And that just says that anyone can do this, and we should definitely write as many letters as we can and as often as we can with Huzur to create and keep that connection. اور آج کی جو بہت ہی خاص بات مجھے لگی ہے وہ حضور کی یادداشت کہ حضور کو اتنے لیٹرز آتے ہیں، ہزاروں لیٹرز آتے ہیں، اور حضور کو وہ اسمال ڈیٹیلز ان لیٹرز کے اندر یاد تھی. جیسے کہ میں نے آج سے کچھ عرصہ پہلے حضور کو لیٹر لکھا تھا کہ میرا کاروبار آج کل کچھ سلو ہے، لیکن حضور نے پھر میرے سے پوچھا کہ کاروبار آج کل کیسا جا رہا ہے، ٹھیک ہو گیا، بہتر ہو گیا؟ تو وہ پھر میں نے حضور کو اس کے بارے میں بتایا. اور اس کے علاوہ جو ڈیٹیلز میں حضور کو اپنے لیٹرز میں لکھا کرتا تھا کہ کس چیز کا کاروبار میں کرتا ہوں، وہ بھی حضور کو یاد تھا. تو جب میں سوچتا ہوں کہ حضور کو اتنی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز یاد ہیں، اتنے زیادہ ان کو لیٹرز جاتے تھے، لیکن پھر بھی ان کو یہ اسمال ڈیٹیلز یاد ہیں، تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، خدا تعالیٰ کی طرف سے خلافت ہے، اور خلافت کا مددگار ہے اللہ تعالیٰ. كان ذلك بعضا من أنشطة أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصر العزيز الأسبوع الفائت. أما الآن فمع مقتطفات لخطبة الجمعة الماضية التي ألقاها حضرته نصره الله من مسجد مبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. نقدم لحضراتكم ملخصاً لخطبة الجمعة الأخيرة التي ألقاها سيدنا أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز من المسجد المبارك في تلفورد في 27 من شهر حزيران، حيث تابع الحديث عن فتح مكة وقال: كان العباس وأبو سفيان صديقين قديمين، وأصر العباس على أن يحمل أبا سفيان معه ليذهبا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. كان العباس يخشى أن يهاجم عمر رضي الله عنه أبا سفيان فيقتله، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان قد أعلن سلفاً على سبيل الاحتياط لكل من يلقى أبا سفيان ألا يحاول قتله. فأثر ذلك في نفس أبي سفيان وهزته رفعة الشأن التي نالها في الإسلام، ولكنه كان خائفاً من انتقام المسلمين. شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا القائد المضطرب، فأمر العباس أن يستضيفه الليلة على وعد برؤيته في الغد. وفي الصباح استدعاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت صلاة الصبح، وفوجئ أبو سفيان بفورة النشاط والتحركات في تلك الساعة المبكرة، فسأل بقلق: ماذا يفعل هؤلاء؟ وأجاب العباس: لا شيء يدعو للخوف، إنهم يستعدون للصلاة. ذهل أبو سفيان من رؤية آلاف المسلمين يصطفون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم
ويفعلون مثل ما يفعل. عند انتهاء الصلاة قاده العباس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي سأله: ويحك أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ فأجابه أبو سفيان: بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، لقد ظننت أنه لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عني شيئا. فقال رسول الله: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله؟ فرد: بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأوصلك وأكرمك، أما هذه ففي النفس منها شيء. وبينما كان أبو سفيان في تردده في الاعتراف برسول الله نبياً، دخل في الإسلام 2 من أصحابه الذين رافقوه من مكة. كان أحدهما حكيم بن حزام، ولم يلبث أبو سفيان بعدها إلا قليلاً ثم دخل هو أيضاً في الإسلام. وسأل حكيم بن حزام الرسول صلى الله عليه وسلم عما إذا كان المسلمون عازمين على قتل ذويهم في مكة، فأجابه بأنهم كانوا قساة على المسلمين، وأثبتوا أنهم لا عهد لهم، ونقضوا عهد السلام الذي عقدوه في الحديبية، وهاجموا خزاعة بوحشية، واستحلوا القتل في الحرم الذي عظم الله حرمته. فأجاب حكيم: إن هذا لحق، فقد فعل القوم كل ذلك. واقترح عليه أن يغزو هوازن بدلاً من مسيره إلى مكة. فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم: إن هوازن كذلك كانوا قساة، وإنه يأمل أن يمكنه الله تعالى من تحقيق أهداف 3: فتح مكة، وإشاعة الإسلام، وهزيمة هوازن. إلى هذا الحد كان أبو سفيان جالساً ينصت. وحينئذ سأل أبو سفيان رسول الله: إذا لم تسل مكة سيفاً فهل ينالون السلام؟ فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيجاب: فمن أغلق عليه بابه فهو آمن. وهنا تدخل العباس قائلاً: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئاً. فقال صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن. وخلال مرور جيش الإسلام على أبي سفيان كانت راية الأنصار مع سعد بن عبادة، فوقعت عيناه على أبي سفيان فقال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، اليوم أذل الله قريشاً. ولدى مرور الرسول صلى الله عليه وسلم رفع أبو سفيان صوته مخاطباً الرسول قائلاً: يا رسول الله، ألم تسمع ما قال سعد؟ قال: وما قال؟ فقال: قال كذا وكذا. فقال عثمان وعبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله، ما نأمن أن يكون له في قريش صولة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل اليوم يوم تعظم فيه الكعبة، اليوم يوم أعز الله فيه قريشاً. وهكذا عبر أبو سفيان للرسول صلى الله عليه وسلم عن مخاوفه أن يسمح بمذبحة في عشيرته حسب ما هدد سعد، ورغب في عفو الرسول صلى الله عليه وسلم وغفرانه. لم يذهب رجاء أبي سفيان أدراج الرياح. إن هؤلاء المسلمين المخلصين الذين ضربوا وأهينوا في طرقات مكة وأرغموا على ترك ممتلكاتهم ومنازلهم فيها، بدأت تخالجهم مشاعر الرحمة نحو معذبيهم. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد يأمره أن يسلم راية الأنصار إلى ابنه قيس بن سعد. وهكذا هدأ من روع أهل مكة. وفي نفس الوقت لم تخرج القيادة من الأنصار، فلقد كان القائد هو ابنه. كان هناك شخص واحد فقط لم يكن لديه أقارب في مكة، ولم يملك أي قوة فيها ولا صديق، وكان المسكين يظلم فيها بما لم يظلم غيره حتى النبي صلى الله عليه وسلم. إنه بلال الذي كان يطرح عارياً على الرمال الحارقة، وكان الشباب يرقصون على صدره بأحذية فيها مسامير، ويطلبون منه أن يقول بأن هناك آلهة سوى الله، وأن محمداً رسول الله كاذب. فكان يقول بلهجته الحبشية: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. والآن حين غزا جيش المسلمين فلا بد أن يكون قد خطر ببال بلال رضي الله عنه أنه سينتقم اليوم نيابة عنه لتلك الأحذية وتلك المظالم.
فعندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمن من دخل بيت أبي سفيان ومن دخل بيت الله ومن ألقى السلاح ومن دخل بيته، فلا بد أن يكون قد خطر ببال بلال أنه قد عفي عن إخوتهم وأقاربهم، ولكن لم ينتقم لي. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالاً هو الشخص الوحيد الذي يمكن أن يتأذى بعفوه، لأنه من عفي عنهم ليسوا إخوته، فانتقم له رسول الله انتقاماً يبقي شأن نبوته صلى الله عليه وسلم قائماً ويفرح بلالاً، حيث قال: انصبوا راية لبلال، وقولوا لزعماء مكة الذين كانوا يقفزون على صدره ويجرونه ويطرحونه على الرمال الحارقة: إن كنتم تريدون أن تنقذوا حياتكم وحياة أولادكم فتعالوا تحت راية بلال. يمكنكم أن تتصوروا كيف كان قلب بلال رضي الله عنه يفادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. في النهاية ذكر حضرته نبذة من حياة المرحومة أمينة شهناز، زوجة الأستاذ إنعام الله المحترم من لاهور، التي كان والدها قد بايع سيدنا الخليفة الثاني رضي الله عنه يوم كان عمره 15 سنة فقط، وكانت موصية، وكانت المرحومة تواسي الفقراء وتعتني بالجيران وتحسن إليهم، وكانت تحب الخليفة كثيراً، وكانت تكرم الضيوف كثيراً، ولقد خدمت لجنة إماء الله في المنطقة بصفتها سكرتيرة المال لمدة 20 سنة، وكانت تداوم على الصلوات الخمس وقيام الليل، وكانت تصوم كل يوم خميس نفلاً، وصلى عليها جنازة الغائب بعد الصلاة. بهذا ننهي نشرتنا، ويمكنكم متابعتنا على العناوين الظاهرة أسفل الشاشة. دمتم آمنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت الخلافة قام يا خلاني